بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اعتکاف کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے. اعتکاف کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کیا ہے. کہیں پر فرمایا سواء للعاکف فیہ والباد، کہ مسجد حرام میں عبادت کرنے میں اعتکاف کرنے والے اور دیہاتوں سے دور سے آنے والے دونوں برابر ہیں. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اے میرے برگزیدہ پیغمبروں، تم دونوں میرے گھر کو پاک صاف رکھو. طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. معلوم یہ ہوا کہ بیت اللہ کا طواف کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے. بیت اللہ میں نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت، تو بیت اللہ میں طواف کرنا بھی، بیت اللہ میں اعتکاف کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. اور اس عبادت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب سے مدینہ تشریف لائے، مدینہ آمد کے بعد آپ ہمیشہ آخر عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، اور نبی علیہ السلام جب تک باحیات رہے تب تک اعتکاف کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا. اور نبی علیہ السلام کی ازواج نے، آپ کی بیویوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعتکاف کیا. تو اعتکاف اس قدر اہم عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے ہیں اور کبھی ترک نہیں فرماتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے. تو جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا تاکہ پچھلے رمضان کے اعتکاف کی قضا ہو جائے. تو اتنا التزام کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا. اعتکاف کا حکم کیا ہے اور اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بت پرستوں کے تذکرے میں فرمایا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، کہ وَأَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، کہ یہ لوگ جو ہے اپنے بتوں کے پیچھے جو ہے پڑے ہوئے ہیں.
اپنے بتوں کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اعتکاف کے معنی آتے ہیں ٹھہر جانا کہیں پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، سورہ بقرہ کے اندر، کہ تم اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو، جمع نہ کرو، اس حال میں کہ تم مسجد میں معتکف ہو۔ پتہ چلا اعتکاف کے معنی آتے ہیں ٹھہرنے کے۔ شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں مخصوص عبادت کی نیت سے مسجد میں اپنے آپ کو روک لینا۔ اعتکاف کے اندر نیت کرنا ضروری ہے۔ بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف کی نیت جیسے زبان سے دل سے کرے، ایسے ہی زبان سے بھی یہ جملہ کہہ لے، بسم اللہ دخلت، اللہ کے نام سے میں مسجد میں داخل ہوا، وعلیہ توکلت، اور میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، ونویت سنت الاعتکاف، اور میں نے مسنون اعتکاف کی نیت کیا۔ اعتکاف تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نفلی اعتکاف ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات نفلی اعتکاف کے قائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کم سے کم اعتکاف ایک دن ایک رات کا ہوگا، یعنی 24 گھنٹے کا۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں داخل ہو اور ایک لمحے کے بھی اعتکاف کی نیت کر لے تو اعتکاف ہو جائے گا۔ جیسے آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور ساتھ میں اعتکاف کی بھی نیت کر لیا تو مسجد میں نماز کا ثواب تو مل ہی گیا، اعتکاف کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اس کی نیت یہی ہے، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ دوسرا اعتکاف ہے اعتکاف واجب۔ اعتکاف واجب کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اعتکاف واجب کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اعتکاف واجب یہ ہے کہ آدمی یہ الفاظ اپنی زبان سے کہے، للہ علی ان اعتکف، اللہ کے لیے میرے ذمے لازم ہے کہ میں اعتکاف کروں، چاہے اردو میں کہہ لے چاہے عربی میں کہہ لے، اللہ کے لیے میرے ذمے لازم ہے کہ میں اعتکاف کروں، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن کا۔ یہ اعتکاف واجب ہے، اس کو اعتکاف منظور کہا جاتا ہے، یعنی منت مانا ہوا اعتکاف۔ اور تیسرا اعتکاف ہے اعتکاف مسنون، جس کا اہتمام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری حیات طیبہ میں، مدینہ طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلسل کے ساتھ ہر سال اعتکاف بیٹھتے رہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف کرنا آخری عشرے کا، یعنی 20 رمضان جب گزر جائے، 21ویں شب کے داخل ہونے سے پہلے 20ویں رمضان کا سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے آدمی مسجد میں پہنچ جائے کہ اب میں 10 دن تک اسی مسجد میں معتکف رہوں گا، آخری عشرے کا اعتکاف کروں گا۔ اس کو اعتکاف مسنون کہا جاتا ہے، اور یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ لیکن آپ کہیں گے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنا تو ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ تو کیا اگر اعتکاف نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے؟ فرمایا علماء نے کہ اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں ایک آدمی نے، کسی محلے میں ایک آدمی نے اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے ہو جائے گا، اور کسی نے نہیں کیا تو سارے لوگ گناہگار ہوں گے۔ کسی نے نہیں کیا تو سارے، جیسے
جنازے کی نماز پڑھنا یہ واجب ہے، جنازے کی نماز پڑھنا واجب کفائی ہے، میت کو غسل دینا واجب ہے۔ اب اگر کسی نے بھی میت کو غسل نہیں دیا، کسی نے بھی میت کی تدفین نہیں کیا، کسی نے بھی میت کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو سبھی لوگ گناہگار ہوں گے، اور ایک جماعت پڑھ لے تو سب کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، گناہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن کرے کوئی تو اسی کو ثواب ملے گا، سمجھ گئے نہیں؟ جو اعتکاف بیٹھے گا اسی کو ثواب ملے گا، اور جو گھر میں ناؤ بیٹھ کے کھائیں گے ان کو ثواب تھوڑی ملے گا۔ اعتکاف جو بیٹھیں گے انہیں کو تو ثواب ملے گا۔ آپ کہیں کہ مسجد میں فلانے صاحب بیٹھے ہیں تو ہم کو بھی ثواب مل جائے، ابا بیٹھے ہوئے ہیں تو ابا بیٹھے تو ابا کو ثواب ملے گا، بیٹے کو تھوڑی ثواب ملے گا، اور بیٹا بیٹھا ہے تو بیٹے کو ثواب ملے گا، ابا کو نہیں ملے گا۔ جو بیٹھے گا اس کو ثواب ملے گا، اور جو نہیں بیٹھے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے بارے میں بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معتکف کے بارے میں کہ وہ گناہوں سے رک جاتا ہے، یعکف الذنوب۔ معتکف گناہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا گناہ کہاں سے کرے گا؟ لیکن ایک گناہ ہو سکتا ہے، زبان کا گناہ۔ کئی لوگ بیٹھے ہیں، بیٹھ کے ایک دوسرے کی غیبت کرنے لگے، یا کچھ لوگوں کو بات کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اعتکاف میں ہو کہیں ہو ہر حال میں بات کریں گے، تو ظاہر ہے کہ بات اگر دنیا کی بات کریں گے تو گناہ ہوگا۔ اعتکاف کی حالت میں بیٹھ کر دنیا کی بات نہیں کرنا، چپ بھی نہیں رہنا ہے، خیر کی بات بولنا جائز ہے، بلکہ فقہاء نے لکھا کہ حالت اعتکاف میں بالکل خاموش رہنا کہ کچھ بولیں گے ہی نہیں، یعنی بولی کا روزہ رکھ لینا کہ کچھ بولیں گے نہیں، ایک دم چپ رہیں گے۔ چپ کا روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ خیر کی بات حالت اعتکاف میں بول سکتے ہیں، مثلا قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں، فضائل اعمال یا منتخب احادیث یا جو بھی دین کی باتیں ہیں وہ بیٹھ کر آپ سنانا چاہیں، تعلیم کرنا چاہیں تعلیم کر سکتے ہیں۔ آپ معتکف ہیں، حالت اعتکاف میں اذان دینا چاہتے ہیں، اذان خانہ مسجد کے باہر ہے، جا سکتے ہیں، اذان دے کر آ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے اعتکاف پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اعتکاف کی حالت میں ایک دم خاموش بھی نہیں رہنا ہے، خیر کی بات کرنی ہے اور شر کی بات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اعتکاف میں ایک برائی اور ہو سکتی ہے، پہلے زمانے میں موبائل نہیں تھا تو لوگ جب اعتکاف بیٹھتے تھے تو صرف مسجد کے ہو کر نہ جاتے تھے، باہر کیا ہو رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ مسجد میں اخبار تو آئے گا نہیں تو اخبار نہیں پڑھیں گے، کچھ نہیں پتا۔ 10 دن صرف اللہ کے ہو کر رہ گئے۔ آج کے زمانے میں موبائل آ گیا اور موبائل میں مسجد میں بیٹھ کر نیوز بھی دیکھ لیا اور دوسرے کام بھی کر لیا، تو ظاہر ہے کہ اعتکاف کا جو نور ملنا چاہیے وہ نور نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو حالت اعتکاف میں ان لایانی چیزوں سے دور رکھنا ہے تاکہ ہمارا اعتکاف متاثر نہ ہو۔ اعتکاف بیٹھیں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، کہ جیسے ساری نیکیاں کرنے والا ایک آدمی اعتکاف نہیں بیٹھا ہے، کوئی بیمار کو سنا عیادت کرنے چلا گیا، کسی غریب کے گھر پہ مدد کرنے چلا گیا، کسی کے انتقال کے بارے میں سنا نماز جنازے میں حاضر ہو گیا، یا دوسرے اور بہت سارے خیر کے کام جو مسجد کے باہر انجام دیے جاتے ہیں، وہ سارے کام معتکف نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس معتکف کو پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جنازے میں شریک ہونے کا، قصبے میں جتنا جنازہ ہوگا سب کا ثواب آپ کو مل جائے گا، جنازے میں شرکت کا بھی ثواب مل جائے گا، مریض کی عیادت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ مرنے کے بعد کیا ملے گا؟ ارے یہ تو مرنے کے بعد ہی نیکیاں ملیں گی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث اور بیان کی جاتی ہے فضیلت کے سلسلے میں کہ کسی آدمی نے ایک دن ایک رات کا صرف اعتکاف کیا، یعنی 24 گھنٹے کا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں۔ کتنی خندقیں؟ 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کی مسافت کے بقدر ہوگی، اتنی لمبی چوڑی مسافت، یعنی جہنم ہم سے بہت دور چلی جائے گی۔ اعتکاف ہم کیوں بیٹھتے ہیں؟ اعتکاف کرنے والے کی مثال اس آدمی کی سی ہے، ایک فقیر ہے، ضرورت مند ہے، وہ کسی غنی مالدار کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا کہ دو گے تو جاؤں گا ورنہ جاؤں گا یہاں سے نہیں۔ یہی حال اس فقیر کا ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جائے کہ دیں گے تو جاؤں گا، نہیں دیں گے تو نہیں جاؤں گا۔ سائل ہوں گدا پرور، آیا ہوں تیرے در پر، میں تجھ سے کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کے جذبے سے انسان مسجد میں بیٹھتا ہے کہ مجھے رب مل جائے، رب کی رضا مل جائے، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں مجھے کامل عبادت کا ثواب عطا فرما دے، اور رمضان کے اس اخیر عشرے میں جو طاق رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا رکھی ہے لیلۃ القدر، وہ شب قدر مجھے مل جائے، شب قدر میں عبادت کرتا ہوا رہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شب قدر میں عابد لکھ دے۔ یہ مقصد ہوتا ہے اعتکاف کرنے کا۔ اعتکاف کہاں کرنا چاہیے؟ شب قدر پہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بولوں گا۔ اعتکاف کہاں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ بیویوں سے جمع نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو۔ علماء لکھتے ہیں اعتکاف کرنے کے لیے مسجد جماعت ہونا ضروری ہے۔ لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اس کا 2 مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اعتکاف وہیں پر جائز ہے جہاں پر جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، یعنی وہاں پر امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں اور جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ دوسرا ایک مطلب اور بیان کیا گیا ہے کہ اعتکاف نہیں ہوگا مگر جامع مسجد میں۔ یہ قول ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول قدیم ہے کہ اعتکاف کے لیے جامع مسجد شرط ہے، لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے جامع مسجد ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ جس مسجد میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر اعتکاف کریں تو اعتکاف کی سنت ادا ہو جائے گی۔ مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے، لیکن عورتیں تو مسجد میں نہیں آ سکتی ہیں، وہ بیچاری تو جماعت کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی ہیں، گھر ہی پہ نماز پڑھتی ہیں۔ تو لکھا ہے کہ علماء نے کہ عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کر لیں۔ گھر میں اعتکاف کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ جو کمرہ اعتکاف کے لیے خاص کریں اس کمرے سے بلا ضرورت نہ نکلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف سے یعنی مسجد سے بلا ضرورت نہیں نکلتے تھے۔ ضرورت کیا ہے؟ گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں تاکہ کھانا لے کر آ جائیں اور مسجد میں بیٹھ کر کھا لیں۔ پیشاب کا تقاضا ہے یا اور کوئی تقاضا ہے استنجا کا، آپ جو ہے اس کے لیے قضاء حاجت کے لیے، ظاہر ہے کہ مسجد میں قضاء حاجت تو نہیں کر سکتے، وہ جو وضوخانے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، بیت الخلا بنا ہوا ہے، یہ سب مسجد کے باہر ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ یہ مسجد سے باہر ہے، وہاں پر آپ کو نکل کے جا سکتے ہیں۔ لیکن کسی مسجد میں اگر بیت الخلا نہیں ہے یا ہے تو بہت گندا ہے، جانے کے بعد طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، آپ اپنے گھر جانا چاہیں تو قضاء حاجت کے لیے جا سکتے ہیں اور جا کر آ سکتے ہیں۔ اسی طرح غسل جنابت، سوئے احتلام ہوا،
اور اس کی وجہ سے نہانے کی حاجت ہو گئی، تو اب ظاہر ہے کہ مسجد کے باہر ہی نکل کے نہائیں گے، تو مسجد کے باہر نکل کر نہانا درست ہے۔ ارے نہانا ضروری ہے، مسجد کے باہر ہی نکلنا ہوگا، لیکن گرمی بہت ہو رہی ہے اس لیے غسل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے، نکلتے ہیں تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے تو اپنا سر مبارک باہر نکال دیتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کے سر کے بال میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام بلا ضرورت نکلتے نہیں تھے، اس لیے ہمیں بھی بلا ضرورت معتکف سے نکلنا جائز درست نہیں ہے، نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ باقی کسی کو روزانہ نہانے کی عادت ہو تو فقہاء نے لکھا ہے کہ ٹب کا انتظام کر لیں، اس ٹب میں نہا لیں، اس طرح سے کہ پانی مسجد سے باہر نکل جائے۔ پلاسٹک وغیرہ سے بھی لوگ بنا لیتے ہیں، کوئی بھگونا وغیرہ رکھا لیجئے، اس میں جو ہے آپ نہا لیجئے۔ ہم لوگ مسجد عائشہ میں بیٹھتے تھے، وہاں ایک بڑا سا بھگونا ہم لوگ منگا لیے تھے، اسی میں نہا لیتے تھے۔ پھول پور میں اعتکاف میں تھا کئی سال، تو وہاں پر دیکھا کہ ٹب مفتی صاحب نے رکھوا دیا تھا، اور اسی ٹب میں لوگ جا کر نہا لیتے تھے۔ یا جو ہے دیکھا کہ فائبر کا ایک مفتی صاحب نے غسل خانہ بنوا دیا تھا، اس فائبر کے غسل خانے میں جا کر لوگ نہا لیتے تھے۔ یعنی کسی کو روزانہ نہانے کا تقاضا ہوتا ہے کہ بدن میں میل کچیل برداشت نہیں ہوتا، تو آدمی روزانہ نہانے کی آج لوگوں کو عادت ہے، تو اس کے لیے یہ سب رخصتیں ہیں۔ یا استنجا کرنے کے لیے جائے اور جانے کے بعد پانی گرا کر کے آ جائے، استنجا کرنے کی نیت سے گیا، غسل کرنے کی نیت سے نہیں گیا، یہ ایک کمزور صورت ہے، لیکن اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں، اعتکاف انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا۔ باقی مسجد کو پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، بیڑی سگریٹ وغیرہ ان چیزوں سے مسجد کو پاک رکھنا چاہیے، بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی خیر سے نوازے، آپ کو بھی خیر سے نوازے، سب لوگ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس سال اعتکاف بیٹھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔